السلام علیکم۔ میں عرفان ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی لائیو سٹریمنگ کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اصل میں آج میرا جو ہیلتھ ایکسپرٹیز ہے اس کے علاوہ ایک موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل بہت زیادہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور پولیٹکس کا یہ ٹاپک ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک پی ایم ہے ہمارے عمران خان صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اب دوسرے پی ایم صاحب جو ہیں وہ پی ایم کی جو چیئر ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آج کل کا سب سے ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ یہی بنا ہوا ہے۔ جو عمران خان صاحب ہیں اور وہ چلے گئے ہیں، نئے پی ایم شہباز شریف صاحب وہ آ چکے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج میں نے سوچا کہ کیونکہ آج بیسک ٹاپک جو تھا وہ ہمارا تھا ہیلتھ اور ریلیشن شپس کا، یعنی کہ ہیلتھ کا جو امپیکٹ ہے وہ ریلیشن شپ پہ کیسے ڈلتا ہے اور کتنا ڈلتا ہے۔ لیکن میں نے کچھ مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا آج ہیلتھ کے ساتھ سیاست کو بھی ڈسکس کر لوں، تو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ آج ایک لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ یہ بنا رہا ہوں۔ ایک بات سب لوگ جو ہے نا، پورے پاکستان سے میں مخاطب ہوں، ہر فرد پاکستان کا جو بھی ہے، پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستان کے باہر رہتا ہے، پوری پاکستانی قوم سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جو خواب ہے، مطلب جو آپ کے ذہن میں ہے یا وہ کبھی کبھار میرے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ ایک پولیٹیشین آئے گا اور وہ ہمیں لیڈ کرے گا اور ہمیں کوئی بہت بڑی عظیم دنیا کی قوم بنا دے گا، تو ہم رول آؤٹ کر جائیں گے، ہم دنیا کے اوپر چھا جائیں گے اور ہم بہت بڑی کوئی قوم بن جائیں گے۔ اور کوئی لیڈر ہم ایسا ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی وہ پرانے پی ایم کی شکل میں، کبھی ہم اب کچھ آدھی قوم جو ہے وہ نئے پی ایم کی شکل میں اس چیز کو تلاش کر رہی ہے۔ تو ہم لوگ بنیادی طور پہ جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہمارا ذہن ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ایم آئے گا جو ہمیں لیڈ کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ بہت ترقی کر جائے گا، بہت ہم لوگ کوئی ایسی آئرن ٹائپ کی سخت قوم بن جائیں گے، یا ہم لوگ بہت ہمارے حالات بہتر کر دے گا، کوئی لیڈر آئے گا، مطلب کہ کوئی لیڈر آئے گا۔ یہاں مسئلہ ہے کہ کوئی لیڈر آئے گا۔ قوم جو ہے یہ فرد پہ ہے، انڈیویجول پہ۔ جو بھی قوم کے انڈیویجول ہیں، جو قوم کے افراد ہیں، قوم ان سے ہے، لیڈروں سے قوم نہیں ہے۔ یعنی کہ قوم کے اندر سے لیڈر ہیں، ہماری جو قوم ہے اس کے اندر سے لیڈر نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہو جائیں یا شہباز صاحب ہو جائیں، کوئی بھی لیڈر جو ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے، وہ قوم کے اندر سے نکلتا ہے، نہ کہ قوم لیڈروں کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ اپنا مائنڈ پہلے کلیئر کر لیں۔ پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں پورے پاکستان کے آگے، یہ میری التجا ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ لیڈر کے اندر سے قومیں نہیں نکلتی۔ یعنی کہ قوم جو ہے وہ کسی لیڈر کی پیداوار نہیں ہوتی، لیڈر کے اندر سے نہیں نکل رہی ہوتی، لیڈر قوم کے اندر سے نکلتے ہیں۔ جیسی قوم ہوگی ویسے اس کے لیڈر ہوں گے، یہاں سے ہی آئیں گے نا، ہم میں سے کوئی آئے گا، کوئی ہمارے بچوں میں سے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ہم میں سے ہی اوپر اس چیئر پہ آئے گا۔ تو اصل جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ لیڈرشپ کا ہے ہی نہیں۔ ہماری ایکچول جو پرابلم ہے وہ ہے انڈیویجول کی، فرد کی، جو ہمارا فرد ہے پاکستان کا، اس کا مسئلہ ہے۔ لیڈروں کا، پولیٹیشین کا، ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرد جو ہے اس میں خرابی ہے، فرد جو ہے وہی سارا کچھ کر رہا ہے، کوئی لیڈر کچھ نہیں کر رہا۔ افراد کچھ کرتے ہیں، کوئی ملک کے اندر جو اس کی قوم ہوتی ہے، وہ اس کا جو فرد ہوتا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ لیڈر جو ہیں وہ ایک جادو کی چھڑی لائیں گے، وہ گھمائیں گے اور پورا پاکستان جو ہے وہ جی خوشحالی پہ چل پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی جو لیڈر ہے وہ آ کے ہمارے سگنل نہیں توڑتا، ہمیں آ کے خراب نہیں کر رہا،
ہمارے یہاں کے جو کرپشن جس طرح کے فرد جو ہے وہ کرتے ہیں ویسے کوئی لیڈر نہیں کر رہا. تو میں بالکل اس کنسیپٹ سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی لیڈر آئے گا پاکستان میں اور وہ پاکستان کے جادو کے چراغ سے ایسے جادو کا چراغ گھمائے گا اور ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں ایسے بالکل نہیں سوچتا, میری بالکل بھی ایسی سوچ نہیں ہے. ایسے کسی لیڈر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ ہے فرد کا. ہم بحیثیت قوم پورے پاکستانی جو ہیں ہمارے انڈیویجولی ہماری ذات میں خود اپنے اندر مسئلے ہیں, کسی لیڈر میں مسئلے نہیں ہیں. خود ہمارے اندر اپنے مسئلے ہیں. ہم خود پرابلمز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. ہم خود سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے, ہم خود قانون فالو نہیں کرتے, ہم خود ٹریفک کے سگنل نہیں فالو کرتے. روڈز کے اوپر ہمارے جو حشر ہے اس سے ہماری قوم کی تربیت, اس کی ذہنی حالت, وہ ساری ہماری روڈ کے اوپر جب ٹریفک چلتی ہے تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے. سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی قوم ہے جب ہم ٹریفک روٹس جو ہمارے ہیں, جو ہماری روڈز ہیں, ان کے اوپر ہمارا چلنا, ہماری ٹریفک کا چلنا, کسی بھی ہمارے جو روڈ کے اوپر کام ہے وہ ساری ہماری تربیت, ہم بحیثیت پوری پاکستانی قوم جو کچھ بھی ہیں وہ ہماری روڈز کے اوپر نظر آتا ہے. ایک جاپانی کہاوت ہے کہ کسی قوم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی سڑکیں دیکھ لیں. مطلب اس کہاوت میں کہنے کا یہ ہے جاپانیز کا کہ جو روڈز ہیں ان کے اوپر کتنا نظم و ضبط, کتنا اچھا ٹریفک کا سسٹم, کتنے اچھے سگنل, کس طرح لوگ قانون کو فالو کر رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قوم جو ہے وہ انڈیویجولی کیا چیز ہے. تو جو چیزیں ہماری روڈز کے اوپر ہوتی ہیں اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی توپ خان قوم ہے, بہت بڑے ہم کام کر جائیں گے, ہم دنیا فتح کر لیں گے, تو یہ ڈریمز ہے اور یہ قومیں دیکھتی ہیں. انڈیا والے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں, پاکستانی بھی ایسے دیکھتے ہیں. ایسے کچھ نہیں ہوتا. قوم فرد سے بنتی ہے. جتنا فرد تربیت یافتہ ہوگا, ہر ایک فرد, یہ نہیں کہ کوئی 2 لاکھ لوگ تربیت یافتہ ہیں 22-25 کروڑ میں سے اور باقی سارے جو ہیں وہ غیر تربیت یافتہ, تب بھی قوم نہیں بنتی. کوئی ایک اچھی خاصی ریشو, کوئی کروڑوں کے اندر پاکستانی قوم ایسی تربیت یافتہ اور شاندار افراد ہوں, پھر کوئی امید لگائی جا سکتی ہے ان افراد سے کہ وہ پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے یا اس قوم کو بدل دیں گے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک لیڈر آئے گا تو وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا تو یہ ہو جائے گا, ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. فرد جو ہے اگر وہ خود اپنے اوپر محنت کرے, افراد جو ہیں پاکستان کے وہ خود اپنے اوپر محنت کریں, خود اپنی ایجوکیشن ڈیولپ کریں, خود سیلف ڈیولپمنٹ سیکھیں, خود سوشیولوجی کے جو علوم ہیں, جو سوشل سائنسز ہیں, ان کو سیکھیں اور پھر وہ بدلاؤ لا سکتے ہیں. ایک فرد بدلاؤ لاتا ہے. ہر فرد, یہ بات سمجھ لیں, بہت سمجھنے والی بات ہے. جب فرد اٹھتا ہے اس کے ساتھ اور افراد اٹھتے ہیں, اٹھتے جاتے ہیں اور ملتے جاتے ہیں, ملتے پھر ایک بڑا مجمع بن جاتا ہے اس چیز کو سمجھنے والا. جیسے اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, ایک انسان ایک بات کو سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے, وہ سمجھاتے سب لوگ ایک چیز کو سمجھ جاتے ہیں, تو پھر وہ قوم کے اندر وہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں, یہ آپ کے اوپر ہی کویسچن, مطلب آپ کے اوپر ہی یہ ایک کویسچن ہے میرا, میں آپ کے اوپر چھوڑ جاتا ہوں. آپ مجھے خود بتا دیں کہ جو ایک فرد ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا پوری قوم جو ہے کہ وہ طاقتور ہے. تو ظاہر سی بات آپ کہیں گے یہ پوری قوم طاقتور ہے. تو پھر یہ ایک سادہ سا سوشل سائنسز کا اصول ہے کہ پوری قوم جو ہے جب وہ کسی چیز کی اسٹرگل کرتی ہے تو اس کے رزلٹ اور آئیں گے. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر اکیلا کچھ کر لے گا؟ نہیں, کچھ بھی کر سکتا لیڈر عمران خان ہو, لیڈر کوئی بھی ہو, کوئی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. فرد نے کرنا ہے, جو کرنا ہے فرد نے کرنا ہے, جو کرنا ہے قوم نے کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ فرد کرے گی, افراد کریں گے قوم کے, یا قوم کرے گی. لیڈرشپ صرف گائیڈنس دے سکتی ہے اور وہ آپ کو گائیڈ ہی کریں گے اور وہ گائیڈ ہی کرتے رہیں گے.
کچھ بھی کریں گے پاکستانی تو وہ پاکستانی قوم کرے گی، پاکستان کے افراد کریں گے، اس قوم کے اس ملت کے جو افراد ہیں وہ کریں گے۔ اب ایک کام جو ہے وہ ایک بندہ کر رہا ہو، اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ کے اوپر ہی کویسچن میں کر دیتا ہوں، ایک فرد ایک کام کر رہا ہے، اس فرد کی کتنی طاقت ہوگی؟ وہی کام ہزاروں افراد کر رہے ہیں، ان کی کتنی طاقت ہوگی؟ اور اگر وہی ایک کام لاکھوں کروڑوں انسان کر رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کتنی طاقت ہوگی۔ سادہ سوشل سائنس کا اصول ہے، بالکل سادہ سا، دین اسلام کے اندر بھی یہ بات بار بار آئی ہوئی ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خدا بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ ایک فرد جو ہے وہ تبدیل کرے گا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تبدیل کرے گا، وہ اور لوگوں کو تبدیل کریں گے، یوں ایک تبدیلی کا کنسیپٹ بن جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ کام جو ہے وہ 5 10 سال 20 سال 30 40 50 سال میں جا کے ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی مثال ہے، ایک بازو، ایک انسان کے بازو میں جتنی طاقت ہے تو وہ ایک انسان کی ہے، اور 1000 انسانوں کے بازو میں جو طاقت ہے وہ 1000 انسانوں کی ہے۔ جو 1,00,000 کے بازو میں طاقت ہے وہ 1,00,000 انسانوں کے بازو کی طاقت ہے۔ 1 کروڑ انسان کے بازو کی یا افراد کی جو طاقت ہے وہ 1 کروڑ افراد کی طاقت ہے، اور 20-22 کروڑ لوگوں کی طاقت جو ہے وہ 20-22 کروڑ ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اپنی طاقت کو پہچانیں، آپ بحیثیت قوم جو ہیں وہ بنیں، اور خود کو اتنا ڈیولپ کریں اپنے آپ کو کہ آپ اب معاشی طور پہ خود، ہر فرد جو ہے وہ اپنے معاش کا ذمہ دار ہے۔ گورنمنٹیں اتنا معاش کا ذمہ دار نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی عام انڈیویجول کے معاش کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر آپ پوری قوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غربت سے نکلنا ہے اور ہم نے زیادہ پیسہ کمانا ہے، تو آپ 22 کروڑ، اور ہر فرد آپ کا جب کوشش کرے گا، پھر 22 کروڑ قوم مل کے ایک نظم کے ساتھ، ایک ضبط کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ کوشش کریں گے تو پھر رزلٹ آئیں گے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی قوم کس کو دیکھتی رہتی ہے اور کن لیڈرشپ کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ مجھے آج تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ جو بھی طاقت ہے وہ فرد کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، اور پورے پاکستان کے اندر ہے۔ اگر آپ سب لوگ مل کے، ایک فرد ملے اور اس سے قوم آگے سے آگے لوگ بنتے جائیں اور پھر پوری ایک قوم کے اندر تبدیلی آئے تو وہ تبدیلی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیزیں مت سوچیں، اس طرح سیاستدان آئیں گے، آتے رہیں گے، آ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان نے بدلنا ہے، اس قوم نے بدلنا ہے، تو پہلے افراد بدلیں گے، پہلے افراد کے ذہن بدلیں گے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی اکانومی کا، اپنے معاش کا ذمہ دار خود بنیں گے، خود محنت کریں گے، اور یہ پھر جب لاکھوں میں محنت کریں گے، پھر یہ کروڑوں میں محنت کریں گے، پھر یہ جب 22 کروڑ لوگ محنت کریں گے تو پھر اس کے رزلٹ بھی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، اور دنیا کو نظر بھی آئیں گے۔ لیکن جو لوگ اس طرح لیڈرشپ کے پیچھے لگتے ہیں اور بلا وجہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں رزلٹ آتا، نہ ہی ان چیزوں کا رزلٹ ابھی تک کبھی آیا ہے۔ جب بھی کبھی دنیا میں کوئی رزلٹ آئے ہیں تو وہ فرد چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو، پوری قوم کے افراد چینج کرتے ہیں، پھر لیڈرشپ ان کو رہنمائی دیتی ہے کہ اس سمت میں جائیں یا اس سمت میں جائیں۔ تو افراد نے پاکستان میں تبدیلی لانی ہے، لیڈر نے نہیں لانی۔ لیڈر آپ کو راستہ دے گا، صرف لیڈر اور کچھ نہیں کرتا، صرف راستے دیتا ہے۔ تبدیلی افراد سے آتی ہے، ہر فرد جو ہے وہ تبدیلی کا ذمہ دار ہے، کوئی ایک پرائم منسٹر یا کوئی ایک جو لیڈر ہے وہ نہیں ہے۔ تبدیلی سب کی ذمہ داری ہے، ساری قوم جو ہے وہ انڈیویجولی پہلے اپنی ذاتی طور پہ تبدیلی لائیں گے تب ملک میں آئے گی۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آن دا ریکارڈ ہے، آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد یہ باتیں آپ پھر سن سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی لیڈر سے کوئی ایسی تبدیلی کی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ملک کی تقدیر بدل دے گا، نہیں، ملک کی تقدیر اسی قوم کے افراد ملیں گے اور مل کے بدلیں گے تو بدلے گی۔ یعنی کہ جو انڈیویجول ہیں ہماری قوم کے، وہ نیشنز کا انڈیویجول جو ہے وہ خود اپنے معاش کا ذمہ دار لے گا، وہ خود اپنی ایجوکیشن کی ذمہ داری لے گا، خود سارا کچھ کرے گا،
پورا پاکستان کے پھر جب 22 کروڑ کے لوگ جب یہ کام کریں گے پھر قوم کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئے گی جسے دنیا دیکھے گی۔ تو میں اس طرح کے جو لفافہ قسم کے صحافی یا اس طرح کی جو اڑی اڑائی باتیں ہیں، اس طرح کی میں چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ تو بیسک میرا مقصد یہ تھا کہ فرد جو ہے وہ اصل چیز ہے، قوم کے اندر فرد اصل چیز ہے۔ جو فرد کرے گا، جو تبدیلی فرد میں آئے گی وہ پوری قوم میں آئے گی۔ جب تک فرد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور لیڈرشپ کی طرف فرد دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دے گا، تو نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیڈر جو ہے وہ اتنی تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ صرف آپ کو بتا سکتا ہے، وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے، وہ آپ کو رستہ دکھا سکتا ہے، لیکن پھر تبدیلی فرد میں ہی آئے گی۔ جب بھی قوم میں تبدیلی آئے گی تو پہلے تبدیلی فرد میں آئے گی، پھر قوم کے اندر آئے گی۔ تو آج کا مقصد یہی تھا میرا کہ میں آپ کو انڈیویجول کی پاور سمجھا دوں، اور یہ انڈیویجول کی پاور جو ہے جب 22 کروڑ کی سطح پہ جاتی تو کتنی بڑی پاور بن جاتی ہے۔ اسی طرح سمندر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر جو آب کے، جو پانی کے قطرے ہیں وہ اصل چیز ہے۔ سمندر کچھ نہیں ہے۔ مت سمجھیں کہ سمندر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سمندر کی کوئی طاقت ہے، سمندر کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ سمندر کے اندر جو قطرے ہیں پانی کے، ان کی طاقت ہے۔ بس اس مثال پہ میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، تو سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ آئیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ کل آن لائن اسٹریمنگ کروں گا، تو پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اپنے ہیلتھ کے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔